سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان حالات دوبارہ خراب ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 مارچ 2022 کو سعودی عربیہ نے تاریخ کی سب سے بڑی ایگزیکیوشن کی تھی۔ 81 لوگوں کو ایک دن ہی انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا تھا، اور ان لوگوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کام کیا ہے، مختلف لوگوں کو قتل کرنے میں، اس کے علاوہ تنصیبات کو اڑانے میں کام کیا ہے، کچھ کو سمگلنگ کے الزام میں قتل کیا گیا۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 81 جو لوگ ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں ان میں سے 41 لوگ جو شیعہ مسلمان تھے۔ اب ایران چونکہ ایک شیعہ کنٹری ہے اور اس کی بہت ساری توقعات جو ہے وہ شیعہ مسلمز کے ساتھ ہے پوری دنیا کے اندر، اور جیسے ہی یہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات تھے، جو ایک بات چیت کا دور شروع ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر یہ چیز باضابطہ طور پر کہہ دی تھی کہ ہم امریکہ کے خلاف جائیں گے، رشیا کے کیمپ کے اندر آئیں گے اور ایران کے ساتھ بات چیت کریں گے، ایران کے ساتھ جتنے بھی معاملات خراب ہیں ہم ان کو ٹھیک کریں گے۔ اور شہزادہ محمد بن سلمان نے سال 2021 کے آخر میں ایران کی جو امبیسی 13 سال تک بند رہی تھی اس کو بھی کھول دیا تھا، وہاں پر ایران کے امبیسڈر آج کام کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بات یہ ہے کہ امریکہ لگاتار سعودی عربیہ اور ایران کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات بحال ہو رہے تھے، عراق کے اندر بڑے بڑے حکام جو ہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کی ملاقاتیں کر رہے تھے، لیکن دو اہم واقعات ہوئے جس کی وجہ سے سعودی عربیہ اور جو ایران تھے ان میں دراڑ آئی ہے ان کے ریلیشنز کے اندر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 13 مارچ کو جو انہوں نے 81 لوگوں کی ایگزیکیوشن کی ہے ان میں سے 41 لوگ ایسے تھے جو شیعہ مسلم تھے اور زیادہ تر یمنی لوگ تھے۔ اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یمن کے اندر سعودی عربیہ نے 2015 سے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور منصور الہادی کی گورنمنٹ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سعودی عربیہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یمن کے سارے لوگ پرو ایرانین ہیں، اور ایران کے وجہ سے ہی آج کل یمنی حوثی باغی سعودی عربیہ کی تیل کی تنصیبات پر نشانہ بنا رہے ہیں، سعودی عربیہ کی مختلف انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ سعودی عربیہ پہلے بھی یہ بلیم کر رہا ہے کہ ایران کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں، یمن کے اندر گورنمنٹ نہیں اسٹیبلش ہو رہی۔ اسی بیچ ایک بڑی خبر اور بھی نکل کر سامنے آئی کہ سعودی عربیہ نے جہاں ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بھی حالات ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، یعنی یہ تسلیم کرنے والے ہیں اسرائیل کو اگر اسرائیل والے تھوڑا سا جھکاؤ دکھاتے ہیں فلسطین کی جانب۔ تو اسی بیچ ایران کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسرائیل کا نام سن کے بھی۔ تو یہ دو اہم واقعات تھے جس کی وجہ سے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان حالات خراب ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہماری نیوکلیر کمانڈ فورس نے موساد کے ایجنٹس گرفتار کر لیے ہیں، اور یہ جو ایجنٹس ہیں یہ نیوکلیر فیسلٹیز جو ایران کی ہیں ان کے خلاف کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایران کے اندر بہت زیادہ جاسوسوں کا نیٹ ورک ہے، جیسے کہ ان کے قاسم سلیمانی کی ہلاکت ہوئی تو ان کے لوگوں نے ہی اسرائیل کو جو انفارمیشن دی، اسرائیل کے ساتھ جاسوسی کی۔ اب ایران ان کا کیا حال کرے گا وہ آپ کو پتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سعودی عربیہ کے اوپر اب مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ چونکہ انہوں نے زیادہ تر جو ایگزیکیوشن کی ہے وہ شیعوں کی ہے، اور ان شیعہ میں سے زیادہ تر لوگ یمنی ہیں۔ اب یمن کے حوثی باغی جو پہلے ان کی آرامکو کو نشانہ بنایا، پھر ان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ لگاتار سعودی عربیہ کے اوپر ڈرونز آئے، ڈرونز نے تباہی بھی مچائی، لیکن اب حالات مزید خراب ہوں گے۔ ایران والے دوبارہ یمنی حوثی باغیوں کو کہیں گے کہ سعودی عربیہ کو ڈرونز کی مدد سے یا میزائلوں کی مدد سے انگیج کر کے رکھو۔ تو یہ معاملات جو ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان نکل کر سامنے آئے ہیں۔